السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا چیپٹر پڑھیں گے۔ نام ہے اس کا نام دیو مالی۔ اس سبق کو جو ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق نے تحریر کیا۔ مولوی عبدالحق میرٹھ شہر کے ایک قصبے ہاپڑ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کے لیے علی گڑھ آ گئے۔ کچھ عرصہ حیدرآباد دکن میں بھی رہے۔ انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان ہجرت کر لی۔ پاکستان میں انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی۔ کراچی میں اردو کالج کا قیام عمل میں لایا گیا، جسے اردو یونیورسٹی بنانے کی خواہش تھی۔ لغت، قواعد، تحقیق اور تبصرے پر آپ کی کئی کتابیں موجود ہیں۔ چند ہم اثر ان کی مشہور تصنیف ہیں۔ نام دیو مالی بھی اسی کتاب سے اخذ کیا گیا ہے۔ بابائے اردو کا انتقال 1961 میں ہوا اور کراچی کے اردو کالج کے احاطے میں ان کی تدفین کی گئی۔ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی، اورنگ آباد، حیدرآباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا۔ میں نے اپنے بگلے کے ساتھ چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا، پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوتی اور خوشی بھی۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق حیدرآباد دکن میں بھی اہم ذمہ داریاں انجام دیں۔ انہوں نے اپنے ایک مضمون میں اپنے مالی کو بھی موضوع بنایا ہے، اور اس مالی کا نام جو ہے یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، دیو مالی۔ مطلب جو ہے اس کا نام جو ہے وہ نام کیا ہے، دیو۔ مولوی صاحب اس عرصے میں حیدرآباد دکن کے ایک شہر اورنگ آباد میں مقیم تھے، اور ان کا گھر رابعہ دورانی کے مقبرے کے ساتھ تھا۔ مقبرے اور مکان کے ساتھ ہی کچھ باغات تھے، جن میں سے ایک باغ کے مالی کا نام دیو تھا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ میں جس بنگلے میں رہتا تھا اس کی نگرانی بھی ذمہ داری بھی میری تھی، اور نام دیو جو جس باغ کا مالی تھا اس کا بھی ذمہ دار جو ہے وہ کون تھے، مولوی عبدالحق ہی تھے۔ یہ اپنی زبانی جو ہے یہ پوری جو ہے اسٹوری بتا رہے ہیں کہ میں جس کمرے میں بیٹھ کر کام کرتا تھا اس کی کھڑکی اس باغ کی طرف کھلتی تھی۔ جب اپنے تحریری کاموں میں مصروف ہوتا تو اس کھڑکی سے جو باغ کی طرف کھلتی تھی، جس میں سے باغ صاف نظر آتا تھا، جب کبھی لکھنے کے دوران تھوڑا وقفہ آتا تو میں باغ کی طرف دیکھتا تھا، اور یہ دیکھ کر بہت حیران بھی ہوتا تھا کہ باغ کا مالی نام دیو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا تھا۔ پودوں اور پیڑوں کی دیکھ بھال میں بھی مصروف رہتا تھا، اور اسے اپنے ہوش بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ باغوں کو تر و تازہ، ہرا بھرا، سرسبز و شاداب بنا کر اس نے رکھا ہوا تھا۔ نام دیو اتنی محنت کرتا تھا، اتنی ذمہ داری سے کام کرتا تھا کہ مجھے اس سے دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کئی مرتبہ اسے دیکھتا۔ میں اپنے کاموں کو چھوڑ کر اسے دیکھتا، مگر اسے کوئی خبر نہ ہوتی تھی۔ وہ بے خبر اپنے کاموں میں مصروف رہتا۔ معلوم ہوا کہ وہ بے اولاد ہے، غریب تھا، مالی کی نوکری کر کے اپنا وقت گزار رہا تھا، مگر اپنے پودوں اور پیڑوں کو اولاد سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ان کی دیکھ بھال اسی انداز میں کرتا، ان کو پھلتا پھولتا دیکھ کر اس طرح خوش ہوتا جس طرح لوگ اپنی اولاد کی اچھی پرورش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی۔
کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی، بازار سے دوائیں لاتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا، یعنی بہت کوششیں کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو پاتا اسے چین نہیں آتا تھا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں بھی اسے بڑی مہارت تھی۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسے ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا۔ کیا مجال ہے جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ مطلب اس میں پورا بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے پودوں کی جو کیئر کرتا تھا وہ بالکل ایسے کرتا تھا جیسے جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں، کہ جس طرح کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، اگر طبیعت خراب ہوئی ہے تو اس کو دوائیں دے رہے ہیں اور ہر طرح ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ تندرست رہیں۔ بالکل اسی طرح وہ پودوں کا بھی خیال رکھتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ہر پودا جو ہے وہ تر و تازہ رہے، شاداب رہے۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا سائے میں جا لیٹے، لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا اور نہ صلے کی پرواہ۔ مطلب اسے کسی تعریف کی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کو اس کی عوض جو ہے وہ کچھ ملے۔ اسے کسی بھی چیز سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بس وہ اپنے کام پر دھیان دیتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی وہی ہے۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے یعنی ختم ہو گئے، جو بچ رہے وہ مرجھائے ہوئے تھے، لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی یعنی پانی مزید کم ہو گیا تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھونڈ ڈھونڈ کر لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا، یوں سمجھے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا، یعنی پودوں کی زندگی تھی اسی میں۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا، مطلب اس کی اتنی محنت پر جو ہے انعام دینا چاہا، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ پودوں کو اپنا جو ہے اولاد سمجھتا تھا تو لازمی وہ ان کی خدمت کرنے پہ کوئی انعام نہیں لے سکتا تھا۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جنگ بہادر، ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ مطلب یہ کام جو ہے ڈاکٹر سید سراج الحسن کو دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز، شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا، وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ کئی نگران کار اور 20 مالی ڈاکٹر صاحب کے شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ یعنی کوئی اس کے پاس سرٹیفکیٹ یا ڈپلومہ نہیں تھا، البتہ کام کی دھن تھی، کام کی لگن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی، بس یہ تھا اور اس کا کام تھا۔ یعنی اس کی یہ لگن ہی تھی کہ اسے کسی ڈگری، کسی ڈپلومے، کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے پاس جو ہے لگن تھی اور اسی وجہ سے اس کا کام بہت پرفیکٹ ہوتا تھا۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، یعنی شہد کی مکھیاں ایک دم بہت زیادہ تعداد میں آ گئیں۔ سب مالی بھاگ کر چھپ گئے۔ نام دیو کا کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے، یعنی موت اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔
مکھیوں کا غضبناک جھکڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، یعنی بہت ساری مکھیاں ایک گروپ کی شکل میں اس غریب پر ٹوٹ پڑی، اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا اور اسی میں جان دے دی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا تھا، اس کے چہرے پر بشاشت یعنی تازگی اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی، چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی اور اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا تھا، یعنی اس کی جتنی آمدنی تھی یا جتنی حیثیت تھی اس سے بڑھ کر وہ دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا یعنی سردی، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا اور اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں، یہ میرا کام دوسروں سے بہتر ہے۔ اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا، وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں اور پودوں کی خدمت کرتا۔ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کس سے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے، لیکن درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی تو خدا پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیعت کی تھی، یعنی تمہیں جو صلاحیتیں عطا کی تھیں، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا، یعنی لوگوں کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک تھا اور بڑا بھی۔ ماخوذ از چند ہم اثر۔ اگر ہم اس پورے سبق سے نتیجہ اخذ کریں تو کیا ہے کہ اس میں کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بڑے انسانوں کا عظیم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹے انسانوں کا عظیم ہونا بڑی بات ہے، یعنی جو غریب ہے اس کا انسان ہونا یا عظیم ہونا بڑی بات ہے۔ انسان تو سبھی ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ امیر اور غریب آج کل اس میں فرق وہ کیا جاتا ہے۔ تو غریب انسان اگر عظیم ہے، اگر وہ دوسروں کی اپنی بساط سے بڑھ کر، اپنی حیثیت سے بڑھ کر مدد کر رہا ہے اور اچھے کام کر رہا ہے، تو وہ عظیم ہے۔ ایک معمولی مالی اپنے کام، اپنی ذمہ داریوں سے کتنا مخلص تھا، جس کو دیکھ کر اس کی قداور شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے کام، اس کی محنت کو مثال بنا کر ہر کوئی سبق حاصل کر سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس کے پاس تعلیم نہیں تھی، اس کے پاس کوئی ڈگری، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا، کوئی ڈپلومہ نہیں تھا، لیکن اس کے اندر ذمہ داری تھی، اس کے اندر مخلصی تھی، اپنے کام کی لگن تھی، ایک سنسیئرٹی تھی کہ اس کو جو کام دیا گیا اسے دل سے کیا۔ اس نے اگر وہ مالی تھا تو اس نے ان پودوں کی ایسی حفاظت کی جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی کرتا ہے، تو اس طرح اس کی قداور شخصیت سامنے آئی۔ تو ہمیں اس کو مثال بنا کر اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس طرح وہ سبق حاصل کر لیں تو ہماری زندگی بھی ایک مثالی زندگی بن جائے۔